بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں والدین کے حقوق ہم نے مکمل کیے تھے جو کہ اولاد کے فرائض بنتے ہیں۔ آج ہم اولاد کے حقوق ڈسکس کریں گے جو والدین کے فرائض بنتے ہیں۔ اسلام واحد دین ہے جس نے والدین کو بھی اولاد کے بنیادی حقوق دینے کا پابند کیا ہے، اور اس میں سے پہلا حق جو اولاد کا ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے وہ ہے تحفظ حیات۔ تحفظ حیات، زندگی کا تحفظ دینا۔ عزیز طلبہ، دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عربوں کے ہاں انتہائی بری رسم تھی کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی وہ شخص شرمندگی کے باعث لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا، اس کے چہرے پر مردگی چھا جاتی تھی، مایوسی اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی کہ اب وہ لوگوں کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس شرمندگی، اس مردگی، اس مایوسی کے باعث وہ انتہائی گناہ کے عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ وہ اپنی پھول سی ننھی سی بیٹی کو اٹھا کے خود ہی گڑھا کھود کر مٹی میں دبا دیتا تھا، گلا نہیں گھونٹتا تھا، گڑھے میں ننھی پھول سی بیٹی کو ڈال کر منو مٹی اوپر ڈال دیتا تھا، اور وہ ننھی پھول سی بیٹی گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی۔ سورۃ التکویر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نقشہ یوں کھینچا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب اس قتل کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کے جرم میں مارا گیا، تو وہ لڑکی معصوم سی اور تو کچھ نہیں کہہ پائے گی، لیکن وہ اپنے باپ کی طرف اشارہ کرے گی کہ اس سے پوچھا جائے کہ مجھے میرا قصور بتائے، میرا جرم بتائے کہ مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تبھی جب اسلام آیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی زندگی کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم دیا۔ اور عرب میں بعض قبائل ایسے بھی تھے جو بچوں کے بڑے ہونے پر، یعنی لڑکوں کے بڑے ہونے پر جب وہ کھانے میں شریک ہوتے، خوراک کا استعمال کرتے، تو عرب کے کچھ قبائل میں یہ کبھی رسم پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے لڑکوں کو بھی، بیٹوں کو بھی اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ اب یہ ہمارے کھانے میں شریک ہوں گے، اگر ہم ان کو کھانا کھلائیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ تو اسلام ان تمام تر شکوک و شبہات
اور بری عادات کا خاتمہ کرتے ہوئے والدین کو پابند بنایا کہ ان کی زندگی کا تحفظ یعنی اولاد کی زندگی کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، تم اپنے بچوں کو مفلسی اور بھوک کی ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاکم، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو ان تمام تر بنیادی وجوہات کی بنا پر والدین کو پابند بنایا کہ رزق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اولاد ہو یا انسان، اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، رزق دینے والا ہے، تو اس وجہ سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ تو والدین کی پہلی ذمہ داری کہ اولاد کی زندگی کا تحفظ کیا جائے، ورنہ اگر جان بوجھ کر مختلف امور میں، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گندگی کی ڈھیر پر عیدھی کے جھولوں میں لوگ بچے چھوڑ کر چلے آتے ہیں، یا خود ہی اپنے ہاتھوں سے بھوک اور مفلسی کی وجہ سے ان کا گلا دبا دیتے ہیں، دریا برد کر دیتے ہیں، یا ان پر کوئی خنجر چلا دیتے ہیں، تو یہ تمام تر عمل نہ صرف گناہ ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر حق فقتل الناس جمیعا، جس نے بغیر کسی وجہ کے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جو پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تبھی والدین کو لازم ہے کہ اولاد ہونے کی صورت میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان دونوں کا تحفظ، ان کی زندگی کو قائم رکھنا، ان کی حیات جاویدانی کی دعا کرنا، اور ان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بننا والدین پر لازم ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کچھ قبائل، کچھ برادریاں، کچھ خاندان ایسے پائے جاتے ہیں جو بچی کے پیدا ہونے پر عرب کے جاہلوں کی طرح مایوس اور صف ماتم بچھا لیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو والدین کو اسلام یہ تلقین کرتا ہے کہ دور جاہلیت کی یہ تمام تر رسمیں چھوڑ کر حقیقی اسلامی زندگی کو اپنی عملی زندگی میں اپنا کر والدین پر لازم ہے کہ اپنے اولاد کے حقوق میں سے جو پہلا حق ہے تحفظ حیات، ان کی زندگی کا تحفظ کرنا، ہر صورت میں انہی کے لیے کوشش کرنا، یہ والدین کا فرض ہے اور اولاد کا بنیادی حق ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں ہم اولاد کے بقیہ حقوق ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔